جس طرح سے آپ کے کمپیوٹر میں پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح سے ویب سائٹ کے بھی پروگرام بن چکے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویب سائٹ اسٹیٹک HTML میں بنائی جاتی تھیں. اسٹیٹک HTML کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیج HTML میں ڈیولپر لکھتا تھا اور وہ ویب سائٹ پیج پہ پیج بنتی تھی. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجیز ایڈوانس ہوئیں CMS بھی ڈیولپ ہو گئے, بہت سارے پروگرامس بھی ڈیولپ ہو گئے, اور اب CMS جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ بن چکے ہیں. اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہے تو زیادہ تر لوگ CMS کو پسند کرتے ہیں. CMS کا مطلب یہ ہے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. یہ کرتا کیا ہے؟ CMS ایک پروگرام ہے جس میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے لاگ ان کریں گے, آپ یہاں سے پوسٹ کریٹ کریں گے, اور پوسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہاں ٹائٹل لکھیں گے, یہاں باڈی لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ پبلش کر دیں گے. جب وہ پبلش ہو جائے گا تو وہ ایک تھیم کے تحت ایک جگہ پہ جا کے پوسٹ ہو جائے گا, جس میں آپ کو یہ دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی اس کا ڈیزائن بنوا کر کسی ڈیولپر سے یا اپنی تھیم انسٹال کر لی ہے, تو وہ ڈیزائن ویسا ہی نظر آئے گا جیسا وہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا تھا. آپ جب بھی اس کو اپڈیٹ کریں گے وہ ویسے ہی ڈیزائن میں چلتا چلا جائے گا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ویب سائٹس جو بڑی تھیں, مطلب ہزاروں کی تعداد میں اگر پیجز کی بات کریں, اگر آپ کو ای کامرس کی ویب سائٹس دیکھیں تو ان میں ہزاروں کی تعداد میں پیجز ہوتے ہیں. ان کو اگر ایک ایک کر کے مینیج کریں تو ٹوٹلی انکنوینئنٹ, مطلب کہ بالکل ہی ناممکن سی بات ہوگی تھی کہ اتنے بڑی ویب سائٹس کو مینیج کیسے کیا جائے. تو CMS کا اصل میں ایجاد وہیں سے ہوا, اور CMS اب یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ویب سائٹ مینیج کرنے کے لیے اور ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنے, اس میں پیجز ڈیلیٹ کرنے اور اس میں نئے پیجز ایڈ کرنے, یہ سب چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں. سو ان سب CMSs میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نان ٹیکنیکل لوگ, یعنی کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ SEO یا مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا کوڈنگ سے تعلق نہیں ہے, وہ لوگ بھی اب ویب سائٹ مینیج کر سکتے ہیں, ویب سائٹ بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ زیادہ آ جائے CMS کی. لیکن اگر آپ کو بس اتنی سمجھ آ جائے کہ CMS چلانا کیسے ہے, تو آپ اپنی SEO اچھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کنٹرول ہوگا کہ کب آپ نے کانٹینٹ اپڈیٹ کرنا ہے, کب آپ نے کانٹینٹ ڈیلیٹ کرنا ہے, یا کب آپ نے کانٹینٹ نیا کریٹ کرنا ہے. سو دنیا میں تقریباً کچھ بڑے CMS ہیں جو اب بہت تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں. ان میں کچھ کے نام تو یہ ہیں, فار ایگزامپل جوملا, ورڈ پریس, پریسٹا شاپ, میجنٹو, اور یہ ڈفرینٹ CMSs یہ ڈفرینٹ پرپز کو فلفل کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک عام سی ویب سائٹ بنانی ہے, مطلب عام ویب سائٹ سے مراد جس میں 10, 15, 20 یا 100 پیجز ہیں, تو آپ ورڈ پریس کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بڑی ویب سائٹ بنانی ہے, جسے کہ اگر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں پروڈکٹس ڈالنی ہے, تو آپ میجنٹو کے لیے جائیں گے, کیونکہ میجنٹو بیسیکلی ای کامرس ویب سائٹس, یعنی کہ ان ویب سائٹس کے لیے بنا ہے جو نیٹ پہ اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتی ہیں. ان ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے یوزر ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں, آپ کی سیلز مینٹین کرتے ہیں, کس نے کیا بائی کیا, کب بائی کیا, اور وہ پیمنٹ گیٹ وے کیا لگایا, یہ سب چیزیں ڈفرینٹ CMSs ہینڈل کرتے ہیں. SEO میں ہمیں جو بینیفٹ ملتا ہے وہ ورڈ پریس سے ملتا ہے. ورڈ پریس اب تک کا سب سے بہترین SEO CMS بن چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ورڈ پریس کو چلانا بہت آسان ہے, اور اس کے ڈیولپمنٹ سپورٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیولپر جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم سٹیٹس دیکھیں تو CMS کی ریس میں ورڈ پریس جیت چکا ہے, اور یہ اب تک کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا ورڈ پریس ہے. لیکن اگر میں ٹوٹل ٹیکنالوجی کی بات کروں, جس میں اسٹیٹک اور نان اسٹیٹک دونوں ویب سائٹس کی ہم بات کریں, تو تقریباً آدھی ویب سائٹس دنیا میں ابھی بھی کسی CMS پر نہیں آئی. لیکن اگر آپ CMS کی بات کریں تو ورڈ پریس سب سے بہترین ہے, اور میں بھی ریکمینڈ کروں گا, بلکہ ہم سب جو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہیں, ہم سب ورڈ پریس کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ اس میں پلگ ان کی سپورٹ, تھیم کی سپورٹ, اور اگین مارکیٹنگ کے جو فیچرز ہیں وہ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ سیکھنی ہے تو آپ ورڈ پریس سے سٹارٹ کریں. آپ ورڈ پریس کو مزید سیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ورڈ پریس نہ بھی سیکھیں تو اتنا ضرور سیکھیں کہ آپ SEO اچھی کر سکیں. سو اگر آپ ڈیجی اسکلس میں کورسز لے ہی رہے ہیں, تو ہمارے ان کورسز میں ایک کورس ورڈ پریس کے اوپر بھی ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ SEO سیکھ لیں تو آپ ورڈ پریس بھی سیکھیں, تاکہ آپ کو آسانی ہو ویب سائٹ مینیج کرنے میں. کیونکہ اگین اگر آپ نے SEO اچھی کرنی ہے تو آپ کو ویب ڈیولپمنٹ تھوڑی سی آ جانی چاہیے, اور ورڈ پریس بہت ہی آسان ہے. اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ڈیجی اسکلز میں ورڈ پریس کا بھی ایک کورس اویلیبل ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں.